أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ جیسا کہ سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو رمضان میں قرآن کو نازل کیے جانے کا مطلب یہی ہے کہ رمضان میں شب قدر ہے، اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قرآن کا دور ہوتا تھا۔ تو کثرت سے قرآن پڑھنا، کثرت سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھنا، اس کی کوشش کرنا رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ یہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ قرآن نازل کیا گیا ہدی للناس، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن مجید کی ہدایت، اس کی رہنمائی صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے قرآن مجید ہدایت بن کر آیا ہے۔ ہاں، سورہ بقرہ کے شروع میں جو فرمایا گیا ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، تو فرمایا گیا کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، کیا متقی کیا غیر متقی۔ ہاں، کیونکہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، وہی کما حقہ، کیونکہ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں پر واضح فرما دیا گیا کہ ہدی للناس، کہ سارے لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں ہیں قرآن ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والا ہے قرآن، فرق کرنے کی، فرقان کی واضح نشانیاں ہیں اس میں، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا، ایمان اور غیر ایمان کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ قرآن مجید کا ذکر کرنے کے بعد، رمضان میں اس کے نزول کا بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی اہم عبادت روزے کا ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ تو ہر ایک پر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا، کیا مالدار، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، فرمایا گیا کہ سب کے لیے رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ نصیب ہوا تو روزوں کو شروع کر دینا ہے۔ ہاں، آگے فرمایا کہ ومن کان مریضا، جو بیمار ہے، اور علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو شمار کرے گا دوسرے دنوں کو، یعنی اس کے لیے اجازت ہے بیمار کو
اور مسافر آدمی کو کہ بعد میں وہ روزے رکھ سکتا ہے، رمضان کے روزے رمضان میں ہی رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ بیمار ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، روزہ رکھے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کمزوری ہو جائے یا علاج پر فرق آ جائے۔ اسی طرح سفر کا معاملہ ہے، سفر میں کیونکہ انسان سکون سے نہیں ہوتا، اپنے جو علاقے میں رہنے کی بات ہوتی ہے وہ کیفیت سفر میں نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اور رحم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ جو بیمار ہیں یا سفر پر ہیں وہ دوسرے دنوں میں رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ اس رخصت کے ذریعے، اس چھوٹ کے ذریعے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ مشکل اور دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جتنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کسی حکم کے اندر بندے کے لیے مشقت نہیں ہے، کسی حکم کے اندر بندے کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی گئی۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ جس نفس کو بھی، جس جان کو بھی ذمہ داری دیتا ہے، مکلف بناتا ہے، تو اس کی وسعت کے اعتبار سے، اس کی طاقت کے اعتبار سے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم کرتا ہے، اور وہی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے حکم فرمایا جو بندوں کی طاقت میں ہے، ان کی گنجائش میں ہے، ان کے لیے آسانی ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ اگر کھڑے نہیں بھی ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، رکوع نہیں بھی کر سکتے ہیں تو پھر بھی رکوع کرنا ہے، نہیں فرمایا گیا۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر اشارے سے لیٹ کر ہی صحیح، تو یہ آسانیاں دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو رمضان کے روزوں کی، رمضان کے دنوں کی۔ جب تک رمضان ہے تو روزے رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ پہلے دہے میں تو روزوں کا اہتمام ہوتا رہا اور باقی کے دہوں میں یا آخری دنوں میں روزوں کو چھوڑ دیے، نہیں نہیں، جب تک رمضان ہے تب تک روزہ ہے، جب تک رمضان ہے تب تک تراویح کی نماز ہے۔ فرمایا تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس چیز پر جس کی اس نے تم کو ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم نعمتیں عطا کی، رمضان کی شکل میں تراویح کی نعمت ہے، روزے کی نعمت ہے، اور پھر ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں، جو نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ ساری نعمتوں پر تم اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاؤ۔ شکر بجا لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، صحیح طریقے سے اس کی پابندی کی جائے، اور اللہ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں رمضان کے مہینے کو گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔